مینوفیکچرنگ کہیں یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو 7.5 پونے 8% نیگیٹو ہو گئی ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ نیگیٹو گروتھ کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریمیٹنسز تقریباً اب نومبر میں 14% نیگیٹو ہیں. اسی طریقے سے ایکسپورٹس نیگیٹو ہیں. ایگریکلچر تو نیگیٹو تھی فلڈس کی وجہ سے، اور اس کے بعد سروسز بھی افیکٹ ہوئی ہیں بیکاز اوبویسلی آپ کا بینکنگ بھی افیکٹ ہوئی ہے، باقی چیزیں بھی. انفلیشن جو ہے 50 سال میں اتنی انفلیشن نہیں تھی جتنی اب ہے. آپ کو دیے ہیں اپنا مزمل نے نمبر، بٹ ہمارے وقت میں مارچ کے بیچ میں 12% جو انفلیشن تھی، 12.2% CPI، اور اب جو ہے وہ یہ 27% کو ٹچ کر کے 25.5% SPI 14 تھی، اور اب اس کا 45 پہ گئی، اب 30 پہ 31 پہ. ہائیسٹ انفلیشن ریٹ. ریزرو جو ہیں وہ 1 مہینے کی ایکسپورٹ بھی نہیں، امپورٹ بھی نہیں. اور جس طرح آئی تھنک بتایا اس نے مزمل نے، اگر اس میں جب وہ سواپس نکال دیں گے، مطلب انہوں نے لوگوں کے ادھار لے کے پیسے استعمال کیے، اور جس طرح آئی تھنک حماد نے کہا فائنینسنگ گیپ جو تھا، فائنینسنگ گیپ کوئی کہہ رہا ہے 10 بلین ہے، کوئی کہہ رہا ہے 16 بلین ہے، کوئی کہتا ہے 8 بلین ہے، لیکن فائنینسنگ گیپ ہے. LCA نہیں کھل رہی، ایئر لائنس کو پیسے نہیں مل رہے، فریٹ کمپنیز کو پیسے نہیں مل رہے، جو فارن کمپنیز ہیں جو اپنا پروفٹ واپس لے کے جانا چاہ رہی ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے ایک ریٹ اپنا رکھا ہوا انٹر بینک کا 224 223 وغیرہ، زبردستی. جب زبردستی کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ کو تو آپ نے مروڑ کے رکھ دیا، تو دوسرا ہاتھ تو اس کا اویلیبل ہے نا. دوسرا ہاتھ جا کے حوالہ مارکیٹ سے پیسے لے رہا ہے، اور حوالہ کی مارکیٹ اس وقت 250 260 پہ چلی گئی، کیونکہ انہوں نے لوگوں نے اپنا گھر تو پورا کرنا ہے نا. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں. جو ورکرز ہیں، یہ ورکرز ریمیٹنسز ہمارے پاس آتی ہیں بھائی دیکھیں، یہ پروفیشنلی بھیجتے ہیں ہمیں، یا انٹرپرنور نہیں باہر سے پیسے بھیجتے. تو یہ جو ورکرز ہیں وہ اپنی گھر گرہستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. جب گھر گرہستی کے لیے جب پیسے بھیجتے ہیں، تو اگر اس نے $200 بھیجنا ہے، اور ہر ڈالر کے اوپر اس کو اگر فرض کرو 30 روپے جو ہے وہ بچ رہے ہیں حوالے کے تھرو، تو 6000 روپیہ بچ گیا نا اس کا. ان کے لیے 6000 روپیہ کافی چیز ہے. تو وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو مطلب ریمیٹنسز ہیں وہ حوالے کے تھرو جائیں گی، تو آپ کی یہ گرتی جائیں گی ریمیٹنسز، یہ گیپ بڑھتا جائے گا. اب چارق صاحب نے بھی کہا، اب میرے خیال میں حماد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ اس وقت تک کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیا زیادتی ہوئی ہے. پچھلے 7-8 مہینوں میں ہم کہتے رہ گئے، خان صاحب کہتے رہ گئے، ہم بھی کہتے رہ گئے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ لائیں، یہ اکنامک انسٹیبلٹی کو لے آئے گی اور فری فال ہوگا اکانومی کا، اور پھر سنبھالی نہیں جائے گی اکانومی آپ سے. وہی ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ اب چاہیں گے، میں یہ آپ کا ٹائم اس پہ واپس اس پہ نہیں، ریٹورک پہ نہیں کروں گا، کیونکہ دیکھیں جو فیکٹس ہیں وہ حماد صاحب نے بالکل بتا دیے ہیں، جو مزمل صاحب نے آپ کو اس کی پکچر بتا دی ہے فگرز میں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم ایک، جس طرح حماد صاحب نے کہا، ایک ریسکیو اینڈ ریکوری پلان بنا رہے ہیں. ریسکیو کا مطلب ہے کہ جس کھڈے میں انہوں نے ہمیں پھینک دیا ہے، اس میں سے کیسے نکلنا ہے. یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے. جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ آج سے مارچ میں یہ مطلب صورتحال نہیں تھی. تو ایک کھڈے میں گر گئے ہیں، تو اس کا ایک ریسکیو پلان چاہیے. نامور ہم نے اکانومسٹ بزنس لیڈرز کو اکٹھا کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کو کم از کم ریسکیو کریں گے. پھر ریکوری پلان، اور اس میں کیا چند چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں پہلے کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہمیں فارن کرنسی، اپنے ریزروز ہمیں بڑھانے پڑیں گے. ہمارا مشکل اس وقت یہ ہو رہی ہے، ایلسیاں اگر رکی گئی ہیں وغیرہ، جو بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فارن کرنسی ریزرو ڈالر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جس سے ہمیں ڈالر کا جو ہے وہ فقدان ختم کرنا پڑے گا. اور اس کی کئی چیزیں ہیں. ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جا سکتے ہیں، ہم اپنی ریمیٹنسز جہاں سے آ رہی ہیں ان سے اور ریمیٹنسز منگوا سکتے ہیں. ہم IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو کہہ سکتے ہیں جناب والا ہمارے فلڈز آئے ہوئے ہیں،
اس کے اوپر ہمارا 20-30 بلین ڈالر کا خرچہ ہے. آپ 15 بلین سے 20 بلین ڈالر ٹیبل پہ رکھیں. آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں سختی تو کر سکتے ہیں آپ ہمارے پہ ہر چیز کی, اور جب پیسہ دینے کی وقت آ رہی ہے تو آپ بیسیکلی وہ اپنی تجوری کا منہ بند کر دیتے ہیں. ادھر جائیں. اینڈ دیر آر سیورل ادرس جو کہ میں ادھر الیبوریٹ نہیں کروں گا, بیکاز مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کے پاس کیا کوئی پلانس ہیں؟ میں کہا بالکل ہیں. انہوں نے کہا پھر ان کو بتائیں نا آپ. تو میں نے کہا کہ یہ انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہے زبردستی. اب یہ اندر سے بیٹھ کے میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں گھر کس طرح چلاؤں, وہ میں ان کو نہیں بتاؤں. وہ ہمارے پاس وہ پلانس بھی ہیں. اب ہم نے گروتھ کو پھر سے لے کے آنا. دیکھیں معیشت جب تک گرو نہیں کرے گی, لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھے گی, اگر ان کے تو وہ جو ہے وہ مہنگائی کو بھی برداشت کر جاتے ہیں اگر ان کی آمدنی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے گروتھ میں واپس جانا ہے. 220-225 ملین لوگ اگر ہم اس اکانومی گرو نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. اور انفلیشن کو نیچے لانا ہے. جیسے آپ انفلیشن نیچے لائیں گے اس وقت آپ کا جو کاسٹ آف جو بورنگ ہے وہ بھی کم ہوگی, بیکاز ڈسکاؤنٹ ریٹ انفلیشن کے ساتھ چلتا ہے. میڈیم ٹرم میں ہم نے کیا کرنا, یہ تو میں نے آپ کو ریسکیو پلان کی چند چیزیں بتائیں گی. امیڈیٹلی ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم نے وہی واپس جانا ہے انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ میں, کہ گروتھ ہو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم پہ ہو. جتنے بھی جو آپ کے ملک ہیں جو گئے ہیں ڈیولپنگ اکانومی سے ڈیولپڈ اکانومیز میں, وہ 30 سال انہوں نے گروتھ کی ہے, سسٹینیبل گروتھ کی. اور وہ ہم چاہ رہے ہیں انکلوسیو ہو. 75 سال سے تو صرف ہم امیر آدمی کی بات مانتے رہیں گے. جناب ٹرکل ڈاؤن ہوگا, اوپر والا جو ہے وہ خود کفیل ہوگا تو نیچے والے جو ہیں اس کو وہ پیسے دے گا. نہیں, پی ٹی آئی نے کہا نہیں, ہم باٹم اپ بھی کریں. ہم غریب آدمی کے لیے بھی پروگرام لائیں گے. تو احساس پروگرام آ گیا, آپ نے دیکھا کامیاب پاکستان آ گیا, آپ نے دیکھا کامیاب جوان آ گیا. تو یہ سارے پروگرام, اس کا بعد صحت کارڈ, سب سے بڑا پروگرام صحت کارڈ آ گیا. تو یہ ہم لانا چاہ رہے ہیں. لیکن 3 سے 4 چیزیں ایسی ہیں. پہلی تو یہ ہے باٹمز اپ والا, یہ تو بڑا ضروری ہے. 3 اور چیزیں آپ کی اکانومی میں ہیں جو کہ جو حماد صاحب نے کہی, اس کے علاوہ جو 3 میجر جو ہیں وہ فلاز ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ کا سیونگ جو ریٹ ہے وہ بہت لو ہے, 12-13% جو ہے. رول آف تھم ہے, اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, وہ سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے. 3-3.5% سے زیادہ جیسے آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بورو کر کے پیسے اس کو لے کے آتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے. تو ہم نے سیونگ اپنا اور اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں, ایف بی آر کے ریسورسز, گورنمنٹ کے ریسورسز, اس کو بڑھانا ہے. دوسرا ہم نے انڈسٹریل اور ایگریکلچر جو آپ کے سیکٹرز ہیں اس کی پروڈکٹیوٹی کو اوپر لے کے جانا ہے. ہماری پروڈکٹیوٹی دونوں ایریاز میں بہت تھوڑی ہے دنیا سے. تو دنیا جو ہے ہمارے پاس یہ چیزیں ڈمپ کرتی ہے اور ہم جو ہے ان سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت فرق ہے. جب تک ہم اس کو بیلنس نہیں کریں گے ڈالر ہمیشہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا. ان میں ہم کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں؟ ہم فسکل ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے 1 سال کے بیچ میں جب ہم تھے لاسٹ ایئر 1.4 ٹریلین روپے کی ہم نے ٹیکس بڑھا دیے تھے کلیکشن. ہم نے ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا, ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا تھا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 ہم پورے انیشیٹو لے کے آئے تھے جو اب امپلیمنٹ ہونے تھے, اور کچھ شروع ہو گئے تھے. ٹریک اینڈ ٹریس کچھ شروع ہو گیا تھا, اس کے بعد ہم نے یہ پاس مشینیں سے شروع کی تھی. لیکن زیادہ تر ہم ابھی کرنے والے تھے. یہ آپ کے ساتھ 35 لاکھ جو ہے ٹیکس پیئر ہے, اس کو 4 کروڑ 30 لاکھ کا ڈیٹا میں چھوڑ کے آیا تھا, جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ کیا انکم ہے اور کیا انہوں نے ٹیکس دینا ہے. انہوں نے سارا اٹھا کے رندی کی کروکری میں پھینک دیا. تو فسکل ریفارمز ہم نے کرنے ہیں. ہم نے 20% آف جی ڈی پی کے قریب جانا ہے اگلے 10 سال میں. یہ بڑا ضروری ہے. پچھلے سال ہم نے 1% جی ڈی پی کا بڑھا دیا تھا. پھر ہم نے انڈسٹری اور ایکسپورٹس اور آئی ٹی کو بڑھاوا دینا. آپ نے دیکھا انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ 7.2% ہوئی.
جس میں لارج اسکیل جو انڈسٹری ہے وہ 10.7 بڑھی، اور اس کے بعد اسمال اسکیل ہے اس پہ ابھی ہم نے توجہ دینی تھی، اور اس کو ایس ایم ای کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ دنیا کے بیچ میں جب تک ایس ایم ای کو صحیح طریقے سے وہ آپ امپیٹس نہیں دیتے تو اوور آل جو آپ کی جو ترقی نہیں ہوتی۔ 80% آپ کی جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم ہوتی ہے، تو اس کے اوپر نہ صرف کہ ہمارے لوگ جو دیکھیں اس وقت جو آپ کا کریڈٹ بھی ہے وہ کریڈٹ 75% جو ہے بڑی انڈسٹری کے پاس جا رہا ہے، اور صرف 6% جو کریڈٹ ہے وہ ایس ایم ای کے پاس جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے، اس کے اوپر ہم کام کریں گے، ایکسپورٹس پہ کام کریں گے، اور ایکسپورٹس پہ کام جو ہے وہ بڑے طریقوں سے دیکھیے۔ آپ کی انڈسٹری، آپ تو ادھر بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کی انڈسٹری فریگمنٹڈ ہے، اس وقت اسکیل نہیں ہے۔ آپ جب کمپیٹ کرتے ہیں باہر والوں سے تو وہ آپ کو مار دیتے ہیں اپنی اسکیل پہ، تو آپ کو اب پرائس پہ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب کنسالیڈیشن چاہیے، اس میں حکومت کو آپ کو ہیلپ کرنا چاہیے، اور پھر آئی ٹی شوڈ گرو 100% ایئر آن ایئر، تاکہ 4-5 سال میں $51 بلین کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے۔ تو آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے امپورٹ ایکسپورٹ۔ ایگریکلچر، آپ ڈور ٹو ڈور دیکھ لیں، ہماری ایگریکلچر جو ہے، ہم فوڈ سرپلس ہوتے تھے، نون لیگ آئی، انہوں نے اس میں کوئی پیسے نہیں خرچ کیے، ہم فوڈ ڈیفیسٹ ہو گئے۔ ہم نے پھر کوشش کی، 4 فصلیں ہماری بہت اچھی ہوئی، مطلب اس میں ہم نے گروتھ کی 4.4% ایگریکلچر میں۔ آپ پھر دیکھیں نیگیٹو گروتھ ہوگی، چلیں اس میں تو فلڈس کا بھی ایک کچھ حصہ ہے، لیکن ایگریکلچر جو ہے ہم نے پوری جو چین ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ ہم نے حبیب بینک کو بیچ میں شامل کیا تھا اور وہ اس پہ لگے ہوئے تھے۔ ہم نے چائنا کو کہا تھا کہ آپ ہمیں پوری کی پوری جو چین ہے اس پہ آپ ہیلپ کریں، انہوں نے کہا بالکل کریں گے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں ہم لوگوں نے اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا تھا کہ کریں، کیونکہ حکومتیں یہ چیزیں نہیں کر سکتی۔ تو ایگریکلچر کے اوپر دیکھیں 62% لوگ ہمارے جو ہے وہ ایگری بیلٹ میں رہتے ہیں، ان کو جب تک ہم ان کی جو آمدنی نہیں بڑھائیں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے کہا، جب یہ کووڈ بھی تھا تو انہوں نے پیسہ خرچ کرنا شروع کیا ایگریکلچر پہ، ایک تو ہاؤسنگ وغیرہ پہ بھی کیا، اس پہ کیا، اور انڈسٹری سے بھی کیا۔ انرجی ایکلیز ہیل ہے ہماری، طارق صاحب نے صحیح بات کی، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں۔ ایکسپینسو انرجی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ کارخانے اتنے ہم نے بنا دیے کہ سرپلس ہمارے پاس انرجی آ رہی ہے جدھر سے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ امپورٹڈ انرجی ہے۔ حماد صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ اس کو ہمیں، انہوں نے جس طرح ادھر بھی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا یار تم اگر زیادہ اس کو یوز کرو گے ہم تمہیں اس کو سستا دیں گے۔ کیوں کہ what he wanted was کہ آپ زیادہ سے زیادہ یوز کریں، کاسٹ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، وہ تو ہماری جو کاسٹ ہے یہ باندھ کے چلے گئے تھے کہ جی اتنے پیسے تو ہم نے دینے ہم استعمال کریں یا نہ کریں، تو اگر ہم اس کو زیادہ تو آئی تھنک انرجی ریفارم بہت ضروری ہیں۔ فائنینشیل سیکٹرز کی میں نے آپ کو بات کی، فائنینشیل سیکٹر لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پرائیویٹ بینکس ہیں تو بہت اچھا ہمارا کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ کارپوریٹ کو دے دیتے ہیں 6% کو دے دیتے ہیں، 6% ہمارا ایس ایم ای ہے، 6% ہمارا جو کنزیومر ہے، اور 5% ایگریکلچر ہے۔ ارے بھائی یہ کیا کس قسم کا مکس ہے؟ اور 9 شہر آپ کے جو ہیں کنزیوم کرتے ہیں کریڈٹ 85%، باقی جو ہیں سارے وہ ہیں وہ مطلب کے پی ہو گیا، لوور پنجاب، اپر سندھ، بلوچستان، آزاد، یہ سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور 9 شہر خرچ کر دیتے ہیں۔ یار اس کو سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تو فائنینشیل سیکٹر جو ہے اس کو ریفارم کرنا پڑے گا۔ یہ کر رہے ہیں ہم، بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے ہمیں۔ ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن اگین ہم نے شروع کی تھی، اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اب ریشنلائز کرنا پڑے گا، لیکن بڑا ضروری ہوتا ہے جب ایک گھر بنتا ہے اس میں 30-40 مزدور کام کرتا ہے، اور یہ ہر جگہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، 40 انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں اس کے اوپر اور زور دینا پڑے گا۔ کامرس، ڈومیسٹک کامرس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد واٹر اینڈ انوائرمنٹ، ڈیم ہی نہیں بنے تھے پہلے، 2 ڈیم بن گئے شروع میں، اور پھر غازی برودا کے وہ اس کے بعد ڈیم ہی 10 ڈیم انہوں نے، خان صاحب نے، بڑے ڈیم، اور اس کے بعد بلوچستان، سندھ وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں، مطلب 100 ڈیم انہوں نے پیسے دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شروع کرو۔
پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہم نہیں کریں گے. ہمارے پاس 220-25 ملین جو لوگ ہیں، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے. انفارچونیٹلی اس سال میں جو حرکتیں ہوئی ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں. 7-7.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ باہر نکلا ہے. اس میں میرے خیال میں 3-3.5-4 لاکھ پڑھا لکھا بندہ باہر نکل گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں جب سٹی بینک میں کام کرتا تھا تھائی لینڈ وغیرہ میں، وہاں ہم جب ان لوگوں کو کہتے تھے باہر جا کے ٹریننگ کے لیے چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر سے نہیں جائیں گے باہر. وہ اتنے سیٹسفائیڈ ہوتے تھے. ہمارے یہاں جو ہے ابھی ایک سروے ہوا ہے کہ 62% آف دی یوتھ جو 18 سے 24 سال والے کہتے ہیں کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں. تو یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمیں ہیلتھ، ایجوکیشن اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کام کرنا پڑے گا. لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی. ڈیجیٹائزیشن، باقی چیزیں جو ہیں 18 ایریاز ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ جناب والا اس دفعہ جو ہم آئیں گے ہم پریپیئرڈ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ 2-3 سال بعد گروتھ ہوئی پھر ہم دھڑم کر کے گر گئے. اور ریاست مدینہ کی طرح ہم ہر جو اسٹریٹا ہے اس کے لیے ہم کام کریں گے تاکہ غریب لوگ جو ہیں، ہمارے جو نچلے جو 20-30% لوگ ہیں، ان کو بھی اتنے مواقع ملے جتنے کہ اوپر والوں کو ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.